الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے، اور اسی کے ضمن میں آپ کے سامنے میں نکاح، ولیمہ اور اس کے فضائل اور اس کے متعلقات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن کے توسل سے اللہ رب العزت ہماری دین اور دنیا بہتر فرمائے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کو مشروع کیا ہے۔ نکاح کا بنیادی مقصد تو اولاد کا حصول ہوتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے ذہنی تسکین بھی رکھی ہے، قلبی تسکین بھی رکھی ہے، اور اللہ رب العزت خالق کائنات کا جو نظام ہے اس میں نسل انسانی کی بقا بھی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو خواتین تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو، مثنیٰ، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو، یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ایک ہی کے ساتھ نکاح کرو اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباء، جو بندہ تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، تو وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس سے آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو تم میں نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، وہ جسمانی طور پہ ہو یا مالی طور پہ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس سے اس کا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا تزوج الودود الولود، محبت کرنے والی بیوی سے شادی کرو اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی بھی عورت سے شادی کرو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے ہاں اولاد ہوگی یا زیادہ اولاد ہوگی؟ تو اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس سے آپ کے سامنے خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات دیکھنی ہو تو اس عورت کے خاندان کی باقی خواتین کو دیکھ لو، اگر وہ صاحبہ اولاد ہیں تو اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ان کے خاندان کی جو خواتین ہیں وہ اولاد والی ہوتی ہیں، تو ایسی عورت سے شادی کرو کہ جس کے ہاں اولاد بھی ہو اور جو محبت کرنے والی ہو، جو دیندار ہو، جو پیار کرنے والی ہو، جو قدر کرنے والی ہو۔ ہمارے ہاں جب رشتے کا انتخاب ہوتا ہے تو ہمارے معیار کچھ اور ہیں، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم حسب نسب بھی دیکھو، تم اس کا مالی سٹیٹس بھی دیکھو، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کو تم نے دیکھنا ہے وہ ہے دینداری، وہ ہے اس کی دیانتداری، ایمانداری۔ جب تم دینداری کو ترجیح دو گے، اور حکم ہے کہ تم رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دو، جب دینداری کو ترجیح دو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آج جو تمہاری بہو بننی ہے، آج تمہارے بیٹے کی جو بیوی بننی ہے، وہ کل تمہاری نسلوں کی تربیت کرنے والی بھی بننی ہے، اس نے ماں بھی بننا ہے۔ اگر تم دینداری کو ترجیح دو گے تو تمہاری نسلوں کی تربیت میں اس کا فائدہ تمہیں نظر آئے گا۔ ابو الاسود دولی یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا، لوگ تو اولاد کو حاصل کرنے کے بعد
ان کے بچپن میں ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے نان و نفقے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بیٹا میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے ہی تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو بچوں نے کہا ابا جی وہ کیسے؟ تو اس نے کہا بیٹا میں چونکہ شاعر ہوں اور شاعر حسن پرست ہوتا ہے، اور میری یہ بڑی خواہش تھی کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت سے شادی کروں۔ بیٹا پھر میں نے رشتے کے انتخاب میں صرف اپنی خواہش کو نہیں دیکھا، بلکہ میں نے دینداری کو دیکھا، میں نے سلیقہ شعاری کو دیکھا، میں نے دیانتداری کو دیکھا، میں نے ایمانداری کو دیکھا، میں نے اپنی خواہش کی بجائے اپنی اولاد کی تربیت کو دیکھا۔ اس لیے بیٹا میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تم پہ احسان کیا ہے، تو اس لیے بیٹا یہ میں نے رشتے کے انتخاب میں تمہاری تربیت کو پیش نظر رکھا تھا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رشتے کے انتخاب میں دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی خوشبختی میں سے ہوتی ہیں، 3 چیزیں انسان کی خوشبختی کی خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہیں: اچھی سواری، اچھا گھر اور اچھی بیوی۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کا سب سے بہتر سامان ایمان ہے، سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر چیز انسان کا ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس دنیا کی سب سے اعلیٰ متاع ہے، جو سب سے اعلیٰ سامان ہے، وہ نیک بیوی ہے، وہ نیک عورت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ بڑی واضح ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1099 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، آپ نے فرمایا اپنے نکاحوں کا اعلان بھی کرو اور اپنے نکاحوں کو مساجد میں پڑھو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب نکاح مساجد میں ہوں گے تو ہم ہر طرح کی خرافات سے بچ جائیں گے۔ یہ جو ڈانس اور ڈھول ڈھمکے اور اس طرح کی جو جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ جو شیطان کو راضی کرنے کے جو اعمال ہیں، اس طرح کے تمام اعمال سے انسان بچ جائے گا اگر اس عمل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اگر رائے دیا جائے۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست نے پوچھا جی ہمارے ایک محلے دار ہیں وہ مسجد میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس حوالے سے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، اگر وہ مسجد میں اپنے بچے کا اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس سے بہتر تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اپنے جو نکاح ہیں ان کو مساجد میں پڑھنے کا رواج دو، اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت کا بھی فائدہ ہوگا اور بہت ساری خرافات سے انسان بچ جائے گا۔ ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث قبلہ علامہ محمد یوسف نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اکثر جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو جو ناراض پھوپھی ہوتی ہے اس کو بھی بندہ راضی کرتا ہے، جو ناراض خالہ ہوتی ہے اس کو بھی بندہ راضی کرنے کا سامان کرتا ہے، جو ناراض رشتہ دار ہوتا ہے اس کو بھی بندہ راضی کرنے کا سامان کرتا ہے، لیکن جی بھر کے اللہ کو بھی ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کیا جاتا ہے۔ نکاح کی جو ہماری تقریبات ہیں، جو ہمارا رواج ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایجاب و قبول، سنت نکاح اور خطبے کے علاوہ جتنے کام ہو رہے ہیں اس میں کتنے کام اسلام کے مطابق ہیں؟ آپ گواہی دیں گے، میرے ساتھ مل کے آپ یہ کہیں گے کہ سوائے سنت نکاح خطبے کے اور جو کھانے کا اہتمام ہوتا ہے اس کے علاوہ جو کھانے کا انداز ہوتا ہے وہ بھی تقریباً غیر اسلامی ہوتا ہے، اور پھر جو پہلے جو مہندیوں کی تقریبات پہ جو ڈانس ڈھول ڈھمکا اور جتنی تماشے بازی ہوتی ہے یہ ساری آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ امام المشارق والمغارب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندے نے آ کے پوچھا من نکاح، حضرت یہ بتائیے نکاح کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لزوم المہر، سب سے پہلے حق مہر دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا ثم ما بعد، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سرور الشہر، اس کے بعد پھر 1 مہینے کی خوشی ہوتی ہے، یعنی 1 مہینے کا چاغ ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں۔ اس نے کہا جی ثم ما بعد، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا غموم الدہر، پھر اس کے بعد بندے کو غم گھیر لیتے ہیں، مصائب آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس نے کہا جی ثم ما بعد، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا دخول القبر، پھر اس کے بعد بندہ انہی غموں سے دور ہوتا ہوتا خوشیوں کا سامان کرتا کرتا بندہ قبر کے اندر اتر جاتا ہے۔ یہ ہے نکاح، یہ ہے شادی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے
25 سال کی عمر مبارک میں پہلی شادی کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، اور وہ بھی وہ خاتون تھی جو آپ سے 15 سال بڑی تھی. آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. تو جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال ہوئی، سیدہ خدیجہ کی عمر 65 سال ہوئی، تو سیدہ کا انتقال ہو گیا. 25 سال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت اپنے سے 15 سال بڑی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ گزارے. اور یہی جو 25 سے 50 سال کا عرصہ ہوتا ہے میرے بھائی، یہی تو ہوتا ہے جس میں انسان کو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کی خواہش ہوتی ہے. وہ عرصہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے 15 سال عمر میں بڑی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزارا ہے. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 اور نکاح کیے، 10 اور شادیاں کی. اور وہ جو 10 اور شادیاں کی ان میں 6 قریشی خواتین، 4 غیر قریشی اور 1 بنی اسرائیل میں سے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ولیمہ بھی کیا. ولیمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سادہ بھی ثابت ہے، درمیانہ بھی ثابت ہے، اور عالی شان ولیمہ بھی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دودھ لے کے آئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سعد بن عبادہ کا لایا ہوا دودھ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا اور فرمایا یہ عائشہ کا ولیمہ ہو گیا، درمیانے درجے کا ولیمہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خیبر فتح کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا چونکہ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں اور سردار کی بیٹی تھیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بڑا پیارا ولیمہ کیا. آپ نے خود بھی کھانے کا اہتمام کیا، صحابہ کرام بھی اپنے اپنے گھروں سے کھانے بنا کے لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے، خود بھی کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے. 3 دن تک سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ جاری رہا. یعنی آپ ولیمہ 3 دن بھی کر سکتے ہیں. اور پھر عالی شان ولیمہ وہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اس کے لیے یہ عمل بھی آپ کی مبارک زندگی میں موجود ہے. دنیا میں جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے زمین پہ نہیں ہوا، بغیر گواہوں کے آسمانوں پہ ہوا ہے، عرش الہی پہ ہوا ہے، اور رب العالمین خالق کائنات نے کیا ہے. یہ دنیا کا واحد ایسا نکاح تھا جس میں گواہ کوئی نہیں موجود تھا. نکاح عرش الہی پہ ہوا اور ولیمہ مدینہ شریف میں ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل مدینہ کو دعوت دی کہ سب آ جاؤ ولیمے میں. تو اس وقت سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی جو آبادی تھی وہ تقریباً 5000 افراد پہ مشتمل تھی. اب اس میں سے آئے کتنے، اس میں کتابیں خاموش ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل مدینہ کو ولیمے پہ دعوت دی، ولیمے پہ بلا لیا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کا ولیمہ ہونے لگا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھانے والے برتن پہ خود رونق افروز ہوئے، اپنے ہاتھوں سے ڈال ڈال کے کھانا کھلانے لگے. تمام اہل مدینہ والے کھانا کھا گئے. صحابہ بیان کرتے ہیں جب ہم نے کھانے کے برتن میں دیکھا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھیے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بوٹی بھی کم نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، یہ تھی ان کی عظمت، یہ تھا آپ کا پیارا عظیم الشان معجزہ. امام اہل سنت کہتے ہیں معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی. تو یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت، آپ کا عمل مبارک. یعنی آپ سے سادہ ولیمہ بھی ثابت ہے، درمیانہ ولیمہ بھی ثابت ہے، اور عالی شان ولیمہ بھی آپ کی سنت سے، آپ کے عمل مبارک سے ثابت ہے. اب یہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. تو اس لیے میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں، جب بھی آپ ولیمے کی دعوت پہ جائیں یا شادی کے کھانے پہ جائیں تو آ کر عیب نہ نکالیں.
میرے بھائیوں کیا پتہ جس نے شادی کے کھانے کا انتظام کیا ہے ساری زندگی کی محنت اس نے اس پہ لگا دی ہے، اور آپ کا کیا ہے، آپ کو ذائقہ نہیں آیا، آپ کو لطف نہیں آیا، اور آ کے آپ اس کی چغلیاں کریں گے، غیبت کریں گے کہ فلاں تھا، وہ کھانے میں یہ چیز نہیں تھی، کھانے میں وہ چیز ہونی چاہیے تھی، نمک نہیں تھا، ذائقہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں اس طرح کی بات کبھی نہ کیا کریں، ہاں اللہ کا شکر ادا کر دیا کریں۔